ہم ایک بات اور بتانا چاہیں گے یہاں پر. دیکھیے امریکنز کے پاس ایک اسپیشل سیکرٹ آپریشنز کرنے کے لیے ایک کمانڈ ہے جس کو جیساک کہتے ہیں, جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ. یہ پوری دنیا میں جیساک کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ دہشت گردی کرتی ہے, حکومتوں کے تختے الٹتے ہیں, دوسرے ملکوں میں داخل ہوتے ہیں, وہاں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, نیوکلیئر ویپنز کو تلاش کر کے تباہ کرتے ہیں, اساسینیشنز کرتے ہیں, دہشت گرد گروپ تیار کرتے ہیں, دہشت گرد گروپوں کے سپورٹ کرتے ہیں, فنڈ کرتے ہیں, حکومت جیسے ہم نے کہا حکومتوں کے تختے الٹنے. صحیح. وہ تمام کام کہ جو ہولبروک ڈاکٹرن کے تحت انہوں نے پاکستان کے خلاف کرنے تھے. ہولبروک ڈاکٹرن ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس یوگوسلاویا میں جو ڈاکٹرن انہوں نے استعمال کی تھی وہ ڈاکٹرن ہولبروک لے کر پاکستان آیا تھا, جس کے تحت پاکستان میں صوبائیت کا فروغ دینا تاکہ صوبے آپس میں بکھرے, فساد برپا ہو, دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کرنا تاکہ وہ دہشت گرد گروہ جو ہیں پاکستان کی فیڈرل آرمی سے مرکز سے لڑیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اکنامک کولیپس کو برپا کرنا. یہ برپا کرنا کہ فائنینشیل پالیسیز کی وجہ سے جو بالکل آئی ایم ایف کی پالیسیز اس وقت امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں یہ اسی ہولبروک ڈاکٹرن کا ایک حصہ ہے. جیساک اس وقت افغانستان کے صوبے ہلمند میں ڈپلوائے کی گئی ہے. رائٹ. افغانستان میں کمانڈ جیساک کو دے دی گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان میں تو کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز نہیں ہیں, افغانستان میں تو کوئی ان کو ٹارگیٹڈ اساسینیشن کر کے کسی حکومت کا تختہ نہیں الٹنا. جیساک براہ راست آرڈرز لیتی ہے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, یہ امریکہ کی کمانڈ کے تحت بھی نہیں آتے ہیں. ان کے آرڈرز اتنے سیکرٹ ہوتے ہیں, ان کا تمام کام سیکرٹ آپریشنز ہیں, کہیں ان کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی, کہیں ریکارڈ نہیں ہوتا. ایک امریکن جرنلسٹ نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ اس پہ شائع کی تھی کہ کئی سالوں سے پوری دنیا میں جیساک کے ڈیتھ اسکواڈز کام کر رہے ہیں جو ملکوں میں داخل ہوتے ہیں, تو اس ملک میں امریکن سفیر کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ جیساک کی ٹیمز اندر داخل ہو گئی ہیں. اتنا سیکریٹو ہے, نہ ایمبیسی کو بھی نہیں پتا ہوتا, یہ جاتے ہیں آپریشنز کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اب اگر ہلمند میں انہوں نے اپنا بیس بنایا ہے تو ہلمند کے پاس تو صرف ایران اور پاکستان ہے. جیساک وہاں کیا کر رہا ہے, یہ بات بالکل کنفرمڈ ہے, آن ریکارڈ ہے, یہ بات تو گوگل پہ بھی مل جاتی ہے کہ عراق کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز کے نام پہ جیساک ٹیمز عراق پر حملہ کرنے سے پہلے پورے عراق میں گھوم کے دہشت گردی, تصادم, کیوس, انارکی, ڈیمولیشن, ایکسپلوسیو, سبوٹاج اور قتل غارت کی موومنٹس بلڈ کر چکی ہیں. پھر عراق کو بنیاد بنا کر جب انہوں نے قبضہ کر لیا تو یہ ایران میں اپنے اسپیشل فورسز جیساک کے بھیجتے رہے کہ جو اندر جا کے ان کے کمانڈوز جا کے ایران کے اندر بغاوت اور دہشت گردی برپا کر رہے ہیں, اور اب انہوں نے شفٹ کر دیا ان کو, اور یہ ساتھ ساتھ یہ پاکستان میں کر رہے ہیں. یہ عراق سے بھی ایران میں جا رہے ہیں, افغانستان سے بھی جا رہے ہیں, اور افغانستان سے یہ پاکستان میں بھی آ رہے ہیں. رائٹ. یہ ٹپیکل جیساک آپریشنز ہیں کہ جو بلوچستان لبریشن آرمی کو جو سپورٹ کیا جا رہا ہے, جو تحریک طالبان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھی کنفرم رپورٹس ہیں کہ امریکن مرینز نے خفیہ طور پر مکران ساحل پہ لینڈنگز کی ہیں. انہوں نے ٹروپس لینڈ کیے ہیں جس کے بعد یہ غائب ہو گئے ہیں, پتہ نہیں لگا ان کو. لوکل ایسٹس جو ان کے ہیں بلوچستان لبریشن آرمی کے جن کو انہوں نے تیار کیا ہے وہ ان کو لے کے جا رہے ہیں, بیکاز بلوچستان اور مکران کا ساحل ان کے لیے بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے. ان کو خطرہ یہ ہے کہ جب یہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو نیٹو کی سپلائی لائنز جو پاکستان سے گزر رہی ہیں وہ روک دی جائیں گی. اس کے لیے بلوچستان از این ایریا آف دیئر گریٹ انٹرسٹ, اور یہاں سے یہ جندلہ بھی کریٹ کر رہے ہیں. جندلہ ایک دہشت گرد گروپ انہوں نے تیار کیا ہے کہ جو پاکستان کے راستے ہوتا ہوا جاتا ہے اور ایران سے میں دہشت گردی کرتا ہے, جس کے نتیجے میں ایران اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اسی طرح بدخشان سے یہ دہشت گرد بھیج رہے ہیں سنکیانگ میں کہ جو چائنیز مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں چائنیز گورنمنٹ سے, اور الزام یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں جو یہاں سے جا رہے ہیں اور چائنا میں فساد برپا کر رہے ہیں تاکہ چین اور پاکستان کے تعلقات خراب کیے جا سکیں. یہ تمام جیساک آپریشنز ہیں. ہم اس پورے کھیل کو دیکھ بھی رہے ہیں, سمجھ بھی گئے, ایکسپوز بھی ہے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ آپ دیکھیے ملک میں سرائکی صوبہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے, بلوچستان کو چھوٹا مزید حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ مکران بیلٹ الگ کر دی جائے, بلوچ بیلٹ الگ کر دیں, پشتون بیلٹ الگ کر دیں. یہ سب ان کی اسٹریٹجی ہے, یہ تمام ان کی اسٹریٹجی ہے ہولبروک ڈاکٹرن میں. رائٹ. اس وقت کسی صورت میں ہم نے نہ پاکستان کے ہم نے صوبے چھوٹے کرنے ہیں, نہ ہم نے پاکستان کو ایتھنک لائنز پہ مزید توڑنا ہے, یعنی پشتونوں کو, بلوچوں کو, سرائکی کو, سندھیوں کو, بلوچوں کو الگ نہیں کرنا. اس وقت ہم نے اس وقت پاکستان کی فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے. بھی تو ساتھ دے رہے ہیں اس میں, یا تو نادان دوست ہیں یا دانا دشمن ہیں. اس وقت ان لوگوں کی جو اسٹریٹجی ہے, وی ہیو انڈرسٹوڈ دیئر گیم پلان, وی نو وٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو. اس وقت اللہ کے فضل سے ہم پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ اب پاکستانی نیشن کو بتاتے ہیں کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل سے یہ ان کے گیم پلانز ہیں, اللہ کا اپنا گیم پلان ہے. یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ اپنی چالیں چل رہا ہے. انشاءاللہ ہمارے نیوکلیر ایسٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن ہم یہ وارننگ ان کو دے رہے ہیں کہ ان کی اٹمپٹ بھی اگر ہوئی ہمارے کسی نیوکلیر انسٹالیشن پہ تو وی ول ہٹ دم بیک ود آل دا فورس وی ہیو. یہ یاد کریں گے اس دن کو, ہم پھر کہتے ہیں
روئیں گے اس دن کو جس دن یہ پیدا ہوئے تھے، اگر انہوں نے ہمارے جگر پہ، ہمارے دل پر ہاتھ ڈالا تو۔ ہمارے نیوکلیر ایسٹس، ہماری احساس ہے، ہمارا وجود، ہماری عزت اور آبرو کے ہم نے ایسٹس بنائے قربانیاں دے کر، ان کی حفاظت کرنا بھی ہم جانتے ہیں۔